آگے تفسیر مزری میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس علیہ اللعنہ اپنا تخت جو ہوتا ہے یہ پانی پر بچھا دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ تخت پانی پر بچھاتا ہے، پھر اپنے چیلوں کو، انسانوں کو بہکانے کے لیے، ان کو ورغلانے کے لیے، راستے سے ہٹانے کے لیے ان کو بھیجتا ہے، پھر بھیجتے جب واپس آتے ہیں سارے اپنی کارگزاری سناتے ہیں، تو شیطان کہتا ہے تم نے کچھ بھی نہیں کیا ہے، کیا کیا ہے؟ بڑی بڑے کارروائیاں کر کے آتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کچھ نہیں کیا ہے، کچھ نہیں کیا۔ پھر ایک آتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے بہت بڑا کام کیا ہے، بہت بڑا کام کیا ہے۔ کیا بڑا کام کیا تو نے؟ کہا ہسبینڈ اینڈ وائف، شوہر اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی پیدا کر کے آ چکا، تو جدائی ڈال دی۔ تو ابلیس سن کر خوش ہوتا ہے اور اس کو اپنا مقرب بناتا ہے، سینے لگاتا ہے، گلے لگاتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے تو نے بڑا اچھا کام کر کے آیا، بڑا اچھا کام کر کے آیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ میاں بیوی کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں، ان کے درمیان لڑائی جھگڑے پیدا کرتے ہیں، چاہے ایک دوسرے کے بارے میں غلط فہمیاں باتوں کے ذریعے سے کریں یا تعویذات وغیرہ کے ذریعے سے میاں بیوی کے درمیان جدائیگی ڈالیں، کوئی بھی اسی حرکت کر کے میاں بیوی ہسبینڈ اینڈ وائف کے درمیان نفرت پیدا کرے، تو یاد رکھنا اس حدیث کے مطابق وہ شخص کیا ہے؟ شیطان کا چیلا ہوتا ہے، کیونکہ شیطان اس چیلے سے خوش ہوتا ہے جو میاں بیوی کے درمیان جدائیگی پیدا کرتا ہے، اس کو اپنے سینے سے لگاتا ہے، مقرب بناتا ہے۔ تو اس لیے جو شخص بھی میاں بیوی کے درمیان جدائیگیاں پیدا کرتا ہے تو وہ شیطان کا وہ چیلا ہوتا ہے جو شیطان کا سب سے زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے۔ دوسری بات یاد رکھنا، جو لوگ ایسے کام کرتے ہیں یہ حقوق العباد کو توڑتے ہیں، اور جو لوگ حقوق العباد کو توڑتے ہیں ان کی توبہ بیت اللہ شریف کے پردوں کو پکڑ کے بھی اگر وہ معافی مانگتے ہیں تو رب العالمین وہاں بھی اس کو معاف نہیں کرتا، کیونکہ یہ بندے کا حق ہے۔ اللہ رب العالمین اپنا حق تو معاف کرتا ہے لیکن بندے کے حق کو معاف نہیں کرتا جب تک بندہ جا کر اس سے معافی نہ مانگے۔